السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے ایک ولی اللہ کا عجیب واقعہ۔ بعض صلحاء سے منقول ہے کہ میں بیت المقدس کے پہاڑوں میں پھرتا تھا، اتفاقاً ایک جنگل میں آیا اور ایک آواز زور کی سنی اور وہ پہاڑ اس کا جواب دیتے تھے اور بڑی گونج تھی۔ میں اس آواز کے در پہ ہوا تو ایک باغ میں پہنچا جو درختوں سے چھپا ہوا تھا۔ اس میں ایک شخص کو دیکھا کہ کھڑا ہوا اس آیت کو بار بار پڑھ رہا ہے، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینہ امدا بعیدا وَيُحَذِّرُكُمُ میں اس کے اللَّهُ پیچھے نَفْسَهُ بیٹھ کر سننے لگا اور یہی پڑھتا رہا، یکایک چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا۔ میں نے کہا افسوس میری نحوست سے ایسا ہو گیا۔ پھر میں اس کے افاقے کا منتظر رہا۔ ایک گھنٹے بعد اس کو ہوش آیا۔ میں نے سنا یہ کہتا ہے کہ الہی میں تجھ سے دروغ گوئی کی مقام سے پناہ مانگتا ہوں اور جھوٹے مدعیوں کی اعمال اور غافلوں کی سی روگردانی سے پناہ مانگتا ہوں۔ تیرے ہی لیے خوف کرنے والوں کے دل خشوع کرتے ہیں، تیرے ہی طرف قصورواروں کی توقع جھکتی ہے، تیری ہی عظمت کے لیے عارفوں کے دل دلیل ہوئے ہیں۔ پھر اپنے دونوں ہاتھ جھاڑے اور کہا کہ مجھ کو دنیا سے کیا سرکار اور اس کو مجھ سے کیا علاقہ۔ اے دنیا، جو تجھے جیسا ہو اسی کے پاس جا اور جو تجھ کو پسند کرے اس کے پاس جا کر اپنی آسائش اور ہزاروں طرح کی آرام سے فریب دے۔ پھر کہا کہ بھلا لوگ کہاں گئے؟ زمانہ گزشتہ کے آدمی کہاں ہیں؟ مٹی میں سڑتے ہیں اور چند روز میں فنا ہو جاتے ہیں۔ میں نے اس کو پکارا کہ اے بندہ خدا، میں آج دن بھر سے تیرے پیچھے تیری فراغت پانے کا منتظر ہوں۔ اس نے کہا بھلا اس شخص کو فراغت کس طرح ہوگی جو زمانے سے بیشی چاہتا ہے اور زمانے اس سے بیشی چاہتا ہے اور ڈرتا ہے کہ کہیں موت اس کے نفس پر سبقت نہ کر جائے، یا وہ شخص کیسے فارغ ہو جس کے دن تو گزر گئے ہو اور اس کے گناہ رہ گئے ہو۔ پھر اس نے میری طرف سے دیان پیرا خدا تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، ان گناہوں کے لیے تو ہی ہے اور ہر شدت کے واسطے جس کے آنے کا مجھ کو توقع ہے۔ اور یہ آیت پڑھی وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ پھر ایک اور چیخ ماری کہ پہلی چیخ کی نسبت بہت زور کی تھی اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ میں نے کہا کہ اس کا دم نکل گیا۔ میں اس کے قریب گیا، دیکھا تو تڑپ رہا ہے۔ پھر افاقہ پایا اور کہنے لگا میں کون ہوں؟ میرا خطر کیا ہے؟ تو اپنے فضل سے میری برائی معاف کر اور اپنے پردہ رحمت میں مجھ کو چھپا اور اپنے کرم ذاتی سے میرے گناہوں سے درگزر فرما۔ جس وقت کہ میں تیرے سامنے کھڑا ہوں میں نے اس سے کہا کہ تجھے قسم ہے اس ذات کی جس کی توقع اور اعتماد تو اپنے لیے رکھتا ہے، مجھ سے کلام کر۔ اس نے کہا کہ کلام اس سے جا کرو جس کے کلام سے تم کو کچھ فائدہ ہو، اور اس شخص کے کلام کو جانے دو جس کے گناہوں نے تباہ کر دیا ہو۔ میں اس جگہ میں نامعلوم کس مدت سے ابلیس سے لڑتا ہوں اور وہ مجھ سے لڑتا ہے۔ آج تک میرا کوئی مددگار نہ ملا کہ اس مصیبت سے مجھ کو نکالتا۔ ایک تو آیا ہے تو مجھ سے علیحدہ رہ، اس لیے کہ تو نے میری زبان کو بیکار کر دیا اور اپنی بات کی طرف میرے دل کو تھوڑا سا مائل کر لیا۔ میں تیرے شر سے خدا تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں، پھر توقع رکھتا ہوں کہ وہ اپنے غصے سے مجھ کو پناہ دے اور اپنی رحمت سے مجھ پر فضل کرے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا
کہ یہ شخص خدا تعالیٰ کا ولی ہے، ایسا نہ ہو کہ کہیں میں اس کے باتوں میں مشغول کروں تو اسی جگہ مجھ پر عذاب آوے۔ اس خیال سے میں اس کو چھوڑ کر واپس آیا۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔